افغانستان میں آزادی کا دن اور امریکی جنگ کے بعد کی صورتحال۔ آج اگست 15 ہے، افغانستان کا یوم آزادی، جس کو عام طور پر یوم استقلال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو ملک کی تاریخی جدوجہد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس سال یہ دن ایک اور نئے تناظر میں منایا جا رہا ہے، جب امریکا کے 20 سالہ قبضے کے بعد افغانستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور دردناک کہانی بیان کرتی ہے، جس کا آغاز 2001 میں ہوا جب امریکا نے اس سرزمین پر جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی، جس کا اثر آج تک ختم نہیں ہوا۔ اس جنگ نے افغانستان کی عوام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس جنگ میں ہزاروں بے گناہ افغان شہری شہید ہوئے۔ ان معصوموں کی قبریں آج بھی افغانستان کی سرزمین میں دفن ہیں، جو اس وحشیانہ بمباری اور حملوں کا نشانہ بنے۔ ان میں بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ ہتھیار اٹھا سکتے تھے اور نہ ہی امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ صرف اپنے گھروں اور خاندانوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ پروان اور اس کی تاریخی اہمیت۔ آج میں افغانستان کے اسی دکھ بھرے سفر کو ریکارڈ کرنے اور اس کی کہانی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ افغانستان کا وہ شہر جہاں سب سے زیادہ جنگ ہوئی، پروان، جو کہ ایک طویل اور تکلیف دہ جنگی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ شہر جنوبی افغانستان کے ایک ایسے حصے میں واقع ہے جو کئی سالوں تک امریکی افواج کے آپریشنز کا گڑھ رہا۔ یہاں کے لوگوں کو اس جنگ کا اصلی بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہاں پروان میں ایک گاؤں ہے جسے قدائی میرک کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح امریکی افواج نے یہاں ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک گھر میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ لوگ امریکہ اور واشنگٹن سے اتنی دور آ کر یہاں ان گلیوں اور قریوں میں کیا کر رہے تھے؟ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے اور انہیں اپنا غلام بنانے آئے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ سپر پاور ہیں، لیکن یہاں کے مجاہدین اور عام مسلمانوں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ اصل سپر پاور صرف اللہ ہے۔ ایک تباہ شدہ گھر کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ میں ایک ایسے گھر میں پہنچا جو 12 سال سے ویران پڑا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں 12 سال پہلے امریکی فوجیوں نے دھاوا بولا تھا۔ انہوں نے گھر کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو باہر نکال کر شہید کر دیا۔ یہ لوگ اب شہید ہو چکے ہیں۔ آپ اس گھر کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ 12 سال سے اس گھر میں کوئی نہیں رہا۔ اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، چھتیں گر چکی ہیں۔ اس گھر کو 2 حصوں میں بنایا گیا تھا۔ اس کے مالکوں نے بڑی محنت سے اسے بنایا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے انہیں یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس گھر میں ایک کمرہ ہے جو ابھی تک بند تھا۔ یہ کمرہ 12 سال سے بند پڑا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی قیمتی چیز محفوظ تھی۔ جب میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں سب سے اہم چیز قرآن کریم تھا۔ یہ ایک نہیں بلکہ 100 سے زیادہ قرآن کریم کی جلدیں تھیں۔ انہیں 2 دوپٹوں میں لپیٹ کر انتہائی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان ظلم اور جبر کے اس دور میں بھی اپنے ایمان اور اپنے مقدس کتاب کی حفاظت کرتے رہے۔ 22 بے گناہ شہداء اور ایک ماں کی شہادت۔ اس گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور جگہ ہے جہاں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں امریکی بمباری میں 22 افراد شہید ہوئے۔ ان میں معصوم بچے اور بزرگ بھی شامل تھے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں بھی اسی جگہ شہید ہوئی تھی۔ بمباری کے دوران اس کی ماں کی پیشانی پر گولی لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئیں۔ وہ اپنی ماں کی شہادت کو یاد کر کے بہت جذباتی ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجاہدین کے ایک کمانڈر حاجی اسد زخمی ہوئے تھے۔ امریکی فورسز نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور چھت پر چڑھ کر کارروائی کی تھی۔ اس وقت بھی مجاہدین نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی شہید ماں اور بھائیوں کی یاد میں وہ ساری مٹی اور خون اکٹھا کر کے ایک یادگار بنا دی ہے۔ ملک بھر میں تباہی اور ظلم۔ افغانستان میں یہ ظلم صرف پروان تک محدود نہیں تھا۔ ملک بھر میں ہر جگہ ایسے واقعات پیش آئے۔ یہاں کی سڑکیں، گلیاں اور مکانات آج بھی گولیوں اور راکٹوں کے نشانات سے بھرے پڑے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں 10 سے 12 چوکیاں قائم کی گئی تھیں، جہاں سے لوگ آزادی سے گزر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وحشیانہ جنگ میں بہت سے گھر تباہ ہو گئے اور کئی خاندانوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ بمباری اور حملوں کے اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ کئی گھروں کو زمین بوس کر دیا گیا اور کئی لوگ ان میں دب کر شہید ہو گئے۔ یہ ظلم پورے افغانستان میں ہوا۔
इस जंग ने अफगानिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आज जब हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जो उन मुजाहिदीन और बेगुनाह शहरियों ने दी हैं। ये सारा मंसूबा, जिसे अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नाम दिया था, दरअसल एक मुसलमान मुल्क पर जुल्म का एक सिलसिला था। आज जब अमरीकी फ़ौजें वापस चली गईं तो पीछे एक तबाह हाल और ज़ख्मों से चोर मुल्क छोड़ गईं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे UR इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।